ہم سورہ حجرات میں سنتے ہیں آیا نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ڈو ناٹ بیک بائٹ، یعنی کہ غیبت مت کرو. اور غیبت کیا ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں اس کی برائی کر رہا ہے جو کہ اس میں پریزنٹ ہے لیکن اس کے پیٹھ پیچھے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لائک فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے کہ کسی شخص میں وہ چیز پریزنٹ نہیں ہے اور کہی جا رہی ہے، تو وہ تو بہتان ہو گیا، سلینڈر ہو گیا کہ کوئی چیز کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور وہ اس کے اندر ہے نہیں، تو یہ تو بہتان لگانا ہو گیا، سلینڈرنگ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی گناہ. لیکن غیبت بھی گناہ ہے کہ کوئی کسی انسان کے اندر وہ برائی پریزنٹ ہے لیکن وہ اس وقت پریزنٹ نہیں ہے، تو اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے وہ ڈسکس ہو رہی ہے ایون دو اس میں پریزنٹ ہے وہ، تو وہ غیبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم سب جانتے ہیں سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ڈو ناٹ بیک بائٹ. اور یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ کافی ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ اسے دوسرے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں نا، جیسے میں ابھی ریسنٹلی سوچ رہی تھی تو مجھے لگا کہ مجھے شیئر کرنا چاہیے، ایون تو پرسنل ایگزامپل ہے اور میں پرسنل لائف سے ایگزامپل دینا پریفر نہیں کرتی ہوں نا یہاں وائڈر آڈینس کے سامنے، بٹ چلیں فار دی سیک آف ایکسپلینیشن. آئی واز تھنکنگ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ واقعی ہمیں کسی کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ جس کی ہم سن رہے ہیں چاہے اس میں وہ پریزنٹ ہے وہ برائی، لیکن اس کی بھی اپنی ایک سائڈ آف سٹوری ہوگی، اس کا بھی اپنا ایک ایکسپلینیشن ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم غلط سمجھ رہے ہوں جب ہم پوری سٹوری سنیں تو ہمیں لگے کہ ایکچولی اٹ واز جسٹیفائڈ. اب میں جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے جب ڈرائیونگ لرن کرنے کی سوچی تو میں نے سوچا کہ میں پروفیشنل کلاسز نہ لے کر اپنے ہسبینڈ سے میں کہوں گی وہ مجھے سکھائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ریزن تھا، مجھے لگا کہ اگر میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ وہ مجھے سکھائیں تو ایک تو ماشاء اللہ وہ ایک اچھے ٹیچر ہیں، اچھے سے سمجھا دیتے ہیں چیزیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شوہر کو پتہ بھی ہوتا نا ان اینڈ آؤٹ آپ کے اپنے اسپاؤس کا کہ کب یہ ان کا دماغ جو ہے نا اب یہ نا ڈرائیو کرتے کرتے یہ نیچر میں ان کا دماغ اب نیچر میں چلا گیا نا، تو انہیں پتہ ہوتا ہے ہم کہاں ونڈر کر رہے ہیں، اب کہاں پہنچ گئے، سوچ میں ہی کہاں پہنچ گئے اب. تو مجھے لگا یہ مجھے اچھے سے وہ کر دیں گے نا، ٹیکل کر لیں گے. اور ایسا ہوا بھی الحمد للہ. انہوں نے بڑے اچھے سے مجھے تھیوری سمجھائی، تھیوری کا ایگزام بھی میں نے اچھے سے کلیئر کرا الحمد للہ، اور بہت اچھے سے انہوں نے مجھے سارے رولس سمجھائے. میں خود بھی رولس پڑھ کر گئی، سب کچھ ہوا، لیکن ڈرائیونگ لرن کرتے ہوئے مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پڑتی تھی. اب اگر ظاہر ہے جب ڈانٹ پڑتی ہے تو اچھا تو لگتا نہیں ہے نا، اور کئی بار آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، رونا بھی آ جاتا ہے، خاص طور سے اگر آپ سینسیٹیو ہوں تو اب ظاہر ہے کئی بار انسان ایموشنل بھی ہو جاتا تھا، کئی بار یہ خیال بھی آتا تھا اب کل سے نہیں سیکھوں گی، ان سے میں ڈرائیونگ ہو گیا، اٹس ٹو مچ. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر اسی وقت میں کسی کو یہ بتاؤں کہ بھائی بہت ہی ڈانٹتے ہیں مجھے نا ڈرائیو کراتے ہوئے، تو ٹیکنیکلی تو ٹرو ہے، لیکن پیٹھ پیچھے کر رہی ہوں تو برائی ہے نا. اور کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس دینے کے لیے وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس دے سکیں، جو کہ بہت ویلڈ ڈیفنس ہے. کہ ڈانٹ پڑتی کیوں ہے؟ کہ جب سب پتہ ہے، رولز پتہ ہیں، سب پتہ ہیں، تو یعنی کہ فوکس گڑبڑا رہا ہے نا، تبھی سب کانشیس تھاٹ میں غلطیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کانشیسلی ڈرائیونگ نہیں ہو رہی ہے، سب کانشیس تھاٹ میں جا رہے ہیں تبھی ہو رہا ہے یہ سب. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کار ہے یہ کوئی پروفیشنل وہ تو نہیں ہے ڈرائیونگ ٹیچنگ والی کار جس میں ڈوئل کنٹرولز ہوتے ہیں. یہ تو ایک نارمل کار ہے، آپ کے اپنے پرسنل یوز کے لیے ہے. تو جب ڈوئل وہ نہیں ہے، اس میں کنٹرولز نہیں ہیں، جیسے کہ پروفیشنلی کار میں جو سکھاتی ہیں ان میں ڈوئل کنٹرولز ہوتے ہیں. تو اگر مان لو کوئی اسٹوڈنٹ غلط کر رہا ہوتا ہے، مان لو بریک نہیں اس نے پریس کیے یا کچھ بھی، تو پھر جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے پاس وہ کنٹرولز ہوتے ہیں، دے کین مینیج، رائٹ. اب اگر یہاں پہ کنٹرولز ہی نہیں ہے ٹیچر کے پاس تو اسٹوڈنٹ پہ تو ڈانٹ پڑنی ہی پڑنی ہے نا، کیونکہ دوسروں کی بھی لائف ایٹ اسٹیک ہے اور آپ کی بھی لائف ایٹ اسٹیک ہے. یو آر لٹرلی آن دا روڈ، یو آر بیہائنڈ دا ویل، اور آپ بہت ساری لائف افیکٹ کر سکتے ہو، تو ڈانٹ تو پڑنی جائز ہے. اب اگر یہ ڈیفنس اپنا رکھیں گے تو جو سن رہا ہوگا بندہ وہ کہے گا بھائی ڈانٹ تو بنتی ہے نا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب کہ دیکھو ٹیکنیکلی ٹرو تھی، وہ میں جو اسٹوری سنا رہی تھی وہ بھی ٹیکنیکلی ٹرو تھی کہ ڈانٹ پڑی، ٹھیک ہے، اتنا ڈانٹتے ہیں، لیکن وہ آدھی اسٹوری تھی. اٹ واز ہاف دا اسٹوری آف دی انٹائر ٹروتھ. ایون دو اٹ واز ٹرو بٹ اٹ واز ہاف ٹروتھ. ہاف ٹروتھ جس کو پریزنٹ کرنا ہے وہ اس سین میں ہے ہی نہیں نا. تو کتنی بڑی بات ہے. اب آپ کو میں نے یہ امیج یہ پورا میں نے اس لیے وہ ایک اسکیچ کھینچا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب پکچر آدھی ہوتی ہے نا
تو کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آؤٹ آف سائٹ ہوتی ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. اسی لیے جب کوئی کسی کے بارے میں برائی کر رہا ہے تو ہمیں نہیں پتہ اس کی سائٹ کی سٹوری کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بائی دا وے جو دوسروں کی غیبتیں آپ کے سامنے کر رہا ہے نا، لکھ کے لے لیجیے وہ آپ کی غیبتیں بھی دوسروں سے کرتا ہوگا، لکھ کے لے لیجیے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان فریلی آپ سے غیبت کر رہا ہے نا وہ آپ کی غیبت نہیں کرتا ہوگا. یہ مطلب مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اوور ہیئر از کہ کبھی بھی نا دوسری سائڈ کی سٹوری سنے بغیر کسی کنکلوژن بنایا. اور یہ داؤد علیہ السلام کی سٹوری سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت چوزن ون تھے، ہمیں پتہ ہے وہ اللہ کے پروفٹ تھے علیہ السلام. اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ 2 لوگ آئے اور انہوں نے آ کے داؤد علیہ السلام سے کہ ان میں سے دو لوگ آئے اور ان میں سے وہ 2 بھائی تھے، اور ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 شیپس ہیں اور میرے پاس صرف 1 شیپ ہے، اور یہ 1 شیپ بھی مجھ سے مطلب یہ 1 شیپ بھی مجھ سے لینے کی بات کر رہا ہے نا. تو داؤد علیہ السلام نے بنا دوسری سائڈ کی سٹوری سنے بولا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور تمہارے ساتھ غلط ہوا، اور بہت کم لوگ ہیں جو صحیح فیصلے کرتے ہیں. اب یہ کہتے ہی داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا. میں نے ہیسٹی ڈیسیجن لیا، میں نے اس کی سائڈ کی سٹوری سنی، میں نے دوسری سائڈ کی سنی ہی نہیں. اور وہ فوراً سجدے میں وہ ہو گئے اور وہ اللہ سے توبہ کرنے لگا. اور وہ 2 لوگ تو جو تھے وہ غائب ہو گئے، وہ کیونکہ وہ فرشتے تھے، اللہ نے انہیں ایز اے ٹیسٹ بھیجا تھا. یہ سٹوری آپ پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ قرآن کی تفسیر میں بھی مینشنڈ ہے. تو یہاں پہ ہمارے لیے جو لیسن ہے نا، وہ لیسن یہی ہے کہ ہم ہیسٹ نہ کریں. ہمیں پتہ ہو کہ دوسرے سائڈ کی سٹوری بھی کیا ہے. یا تو بھائی دونوں سائڈ کی سٹوری سنیں، اور دونوں سائڈ کی سٹوری نہیں سن رہے تو پہلے جو بتا رہا ہے نا اپنی سائڈ کی سٹوری، اس سے بولیں کہ مطلب وی کی ناٹ کم ٹو اے کنکلوژن اگر ہم دوسرے سائڈ کی سٹوری نہیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ غیبت پورا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں میں جائز ہے، جیسے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر نعوذ باللہ کسی کے گھر میں ابیوز ہو رہا ہے نا، تو وہ ظاہر ہے وہ برائی وہ اس چیز کو پریزنٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کسی سولوشن پہ آ سکے اگر اس کے گھر میں ابیوز ہو رہا ہے، تاکہ بھئی وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکیں، چیزیں ٹھیک ہو سکیں. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز بھی انہی لوگوں سے کی جائے نا جو کوئی سولوشن دے سکے، کوئی صحیح گائیڈنس دے سکے. اور اسی طریقے سے جو حکمران ہیں، جو رولرز ہیں، ان کے بارے میں جو وہ برا کرتے ہیں وہ ہم اوپنلی ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ کوئی بیک بائٹنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کچھ اور کیسز ہیں جن میں الاؤڈ ہے. لیکن ہوتا گیا ہے ہم لوگ انڈیویجول لیولس پہ تو خوب ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو کرٹیسائزنگ کہ رولرز کیا کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ان کی غیبت نہیں کرو، ہمیں گناہ مل رہا ہوگا، اگر کرنا ہے تو ان کی اصلاح کرو، ان کو لیٹر لکھو. ارے بھائی جو رولرز ہیں ان کے بارے میں تو بات کی جائے گی نا، کیونکہ دے آر سپوز ٹو رول بائی جسٹس اینڈ دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، تو ان کے بارے میں تو بات کی جائے گی. اور رہی بات انڈیویجول لیول پہ، تو ہاں بے شک جو انڈیویجول لیول پہ ہیں ان کو آپ کو مطلب ظاہر ہے انہی لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا جو کچھ سولوشن دے سکتے ہیں. اور رہی بات رولرز کی، تو رولرز کو آپ کیسے ریچ آؤٹ کرو گے؟ کامن انسان تو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتا. آپ لیٹرز لکھو گے، وہ کرو گے، وہ ان تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، تو آپ ایک پبلک میں ہی پھر بات کرو گے نا، تاکہ اتنا اوپینین جنریٹ ہو سکے کہ ان تک پہنچ جائے وہ بات. تو خیر واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ غیبت جو ہے یہ ایک بہت بڑا واقعی میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا دوسرے سائڈ کی کیا وہ ہے. اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، خیر یہ غیبت سے ہٹ کر ہے، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے کوئی آتا ہے روتے ہوئے، کسی کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک دم سمجھتے ہیں کہ ایک دم حق کہہ رہا ہے، دیکھو وہ کتنا ایموشنل ہو گیا تھا اور ہو گئی تھی، تو ہم ایک دم اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں جسٹ بیکاز اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں تو ہمیں قرآن میں ایسی سٹوری ملتی ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، وہ جیلیسی میں آ کے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور انہوں نے آ کے جھوٹ بولا کہ اسے ایک وولف کھا گئی، مطلب ان کو کھا گئی ہے یوسف علیہ السلام کو، تو وہ رو کر بتا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو ضروری، جبکہ وہ خود آپریسر تھے، ان کے بیٹے جو ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ خود آپریسر تھے، لیکن رو کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا، ایک وولف آئی اور وہ یوسف کو لے گئی اور کھا گئی، اور آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے. الٹا یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے، اور اپنے آنسو بہا رہے تھے. تو اس کو بھی اسکالرز اس طریقے سے بولتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کوئی آنسو بہا رہا ہو تو وہ اپوزٹ ہو سکتا ہے وہ اپریسر ہی ہو، لیکن وہ آپ کو ون کرنا چاہ رہا ہو. تو یہ چیزیں نا بہت ہمیں سمجھنا چاہیے، بہت کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ان میں چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس، ٹھیک ہے. اور
مقصد بس یہی ہے بتانے کا کہ مطلب چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں ان لیولس پہ تو بہت لائف ہماری آسان ہو جائے، اور ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں جو بہت اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اگر کریکٹ ہو جائیں تو ظاہر ہے زندگی آسان ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ.